ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج کل سوشل میڈیا پر ایک آڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے. یہ ایک گفتگو ہے جو مرزا خاندان کی ایک خاتون ندا الناصر اور اس کے موجودہ خلیفہ مسرور کے درمیان ہے. ندا الناصر چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کی نواسی اور تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کی پوتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس خاندان کی ایک بہت قریبی اور سینٹرل قسم کی ممبر ہے. وہ مرزا مسرور جو موجودہ نام نہاد خلیفہ ہے اس کو بتا رہی ہے کہ اس کو سیکشولی اسالٹ کیا گیا ہے 1 سال کی عمر سے، اور 5 یا 8 سال کی عمر سے اس کو ریپ کیا گیا ہے، جس کو زنا بالجبر کہا جاتا ہے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں. مرزا مسرور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ اور ہر چیز کو بھول جاؤ اور دوبارہ سے جینا شروع کرو. ہم آج اس بات کا جواب دیں گے کہ کیا مرزا مسرور کا یہ مشورہ ایک ٹھیک اور اچھا مشورہ ہے. دوسرا، مرزا مسرور اس کو ایک ایسی شریعت بتا رہا ہے جو اسلامی شریعت تو ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ لڑکی اس کو درست کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس لڑکی کی بات نہیں مان رہا. ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ اسلام کی شریعت ریپ کے وکٹمز کے بارے میں کیا کہتی ہے. ہم ایک اور سوال کا جواب دیں گے کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے اور کون سی گواہی ریپ کی حق میں قابل قبول ہے اور کون سی گواہی دوسرے کیسز میں قابل قبول ہے. مرزا خاندان کے لوگ اس سے بڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ندا الناصر نامی یہ لڑکی پاگل ہے اور اپنے پاگل پن کی وجہ سے یہ الزامات لگا رہی ہے جو درست نہیں ہے. مرزا خاندان اپنے کلٹ کے ممبرز کو سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے کہ وہ اس کیس کے بارے میں بات کریں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر قادیانی اچھلتے پھرتے تھے وہ اس کے بارے میں بالکل خاموش ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب تو انہیں بات کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اتنا شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر. انہیں آ کے ڈیفینڈ کرو، کیوں بات نہیں کرتے ہو. ہم ان ساری باتوں کا جواب اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کا جواب دیں، آپ اس آڈیو کا ایک چھوٹا سا حصہ سن لیں جو اس کے شروع میں ہے. اگر آپ نے پوری آڈیو سننی ہے تو وہ یہاں پر ندا الناصر کا اعلان جنگ کے نام سے موجود ہے، تو وہ مکمل آڈیو ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر موجود ہے، تو آپ وہ سن سکتے ہیں. اچھا کیوں؟ اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ. ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث
اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا ختم کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے بھی کوئی پیشرفت نہیں کی. تو میں تو نہیں کر سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو اللہ ہو گواہی دینی ہو کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا ہاں جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا، ہاں اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے ہوتی ہے. جو شریعت گواہی چاہتی ہے نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال دیا. ہاں 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 میرے پاس ساری چیزیں ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اسلام میں ہے تو غلط ہے، میرے پاس حدیثیں موجود ہیں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا. نہ 4 گواہ چاہیے اڈلٹری میں، ریپ میں نہیں چاہیے. پہلے دیکھو، پہلی بات یہ کہ اس بات میں 4 گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اڈلٹری میں ٹھیک ہے. 4 گواہ یہ اڈلٹری نہیں ہے، یہ ریپ ہے. ہماری بات تو سنو نا. ہاں دوسری بات ہوگی ریپ کی. ہاں اگر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپ کیا، اگر ایک مرد تسلیم سے ایک آدمی آیا آنسر کے پاس، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا ایک عورت کو، آنسر نے پوچھا عورت سے پوچھو، اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو سوال یہ ہے نہیں، عورت نے ثبوت پیش کیے تھے اور ثبوت پیش کیے تھے. اور سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین نہ گواہیاں آتی ہیں جب ثبوت نہیں ہوتے. میں نے ثبوت پیش کیے ہیں. ہاں شریعت پتہ ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو تمہیں شریعت پتہ ہے اس کا مجھے علم نہیں، اس کی میں تحقیق کر لوں گا وہ کیا شریعت ہے. جو مجھے پتہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائے جائیں. 3 طرح کی اڈلٹری میں ریپ میں نہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائی جائیں اڈلٹری میں. ہاں اڈلٹری ہو یا ریپ ہو، کوئی نہیں نہ بالکل نہیں. ریپ میں ہاں نہیں، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. پھر اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. پھر کیا یہ غلط باتیں اپنے. ہاں بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی. بات تو سن لو نا پہلے. اپنی نہ بولی ہو، میں نے بات کمپنی کی موٹی شروع کر دیتی ہو. میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک 4 گواہ لانے کی، ایک صورت میں اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہنے میں نے لغویات بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. آپ نے یہ آڈیو سن لی. آئیے ہم بات کریں کہ مرزا مسرور اس گفتگو میں ندا نامی اس لڑکی سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ لڑکی سے صاف طور پر کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اس کے جواب میں مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ تم جو الزام لگا رہی ہو، اگر 2 فریقوں میں سے جس پر وہ الزام لگا رہی ہے اور دوسرا فریق وہ خود ہے، دونوں میں سے ایک بھی اسے قبول نہیں کرتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اور وہ ایک اور بات بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے خلاف بول رہی ہے، خاص طور پر اپنے باپ کے خلاف وہ یہ الزام لگاتی ہے۔ اگر آپ پوری آڈیو سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک جگہ پر وہ اپنے باپ کے خلاف کہتی ہے کہ اس کا اور اس کے باپ کے درمیان ایک سیکرٹ ہے جسے مرزا مسرور نے اپنی بیوی سبوہی کو بتا دیا ہے۔ مرزا مسرور اس کو یہ بات بھی کہتا ہے کہ تم نے 36 سال تک تو یہ بات نہیں کی، تو اب تم اس مسئلے کو کیوں اٹھا رہی ہو، بلکہ تمہیں اب اس کو بھول جانا چاہیے۔ ہم اس بات کا بھی آپ کو جواب بتائیں گے کہ 36 سال کے بعد مس ندا نے یہ مسئلہ اٹھانے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس گفتگو میں یہ بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر عورت الزام لگائے اور آدمی اس الزام کو نہ مانے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑی خاص بات اس نے یہ کہی ہے کہ اگر الزام کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ لانے ہوں گے جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ مس ندا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مرزا مسرور کو بتاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اڈلٹری میں، یعنی کوئی شادی شدہ شخص عورت یا مرد یہ کام کرے تو یہ قانون اس پر لاگو ہوتا ہے، اور یہ قانون ریپ کی صورت میں بالکل لاگو نہیں ہوتا۔ وہ اسے بالکل ٹھیک بتا رہی ہے، لیکن مرزا مسرور ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بات۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو الزام وہ لگا رہی ہے اس کا باپ یا دوسرے لوگ جن پر وہ الزام لگاتی ہے وہ قبول ہی نہیں کر رہے، تو اس لیے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ آخر میں یہ جو مختصر گفتگو ہم نے سنائی ہے کہتا ہے کہ یہی اس کی شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں مس ندا کہتی ہے کہ اس نے کم از کم 12 ثبوت پیش کی ہیں جنہیں وہ لغویات کا نام دیتی ہے، اس میں ای میل بھی شامل ہے اور اس میں ٹیکسٹ میسیجز بھی شامل ہیں۔ آج ہم پہلے سوال کا یہ جواب دیں گے کہ کیا وہ جو شریعت مرزا مسرور بتا رہا ہے وہ اسلام کی شریعت ہے۔ ایک بات تو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس لیے آپ خود دیکھ لیں کہ یہ شخص 18 سال سے خلیفہ ہے، اس سے پہلے ساری زندگی اس نے یہی اپنی جال سازوں کی جماعت میں کام کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ خلیفہ کا 2 نمبر آدمی تھا اور بطور ناظر اعلیٰ کام کرتا رہا ہے ربوہ میں، جہاں اس کے خلاف بہت سارے کیسز پولیس میں درج تھے، اور بعض کیسز جو تھے اسی طرح سیکشول اسالٹ کے اور ریپ کے کیسز تھے اس کے اگینسٹ۔ حالانکہ یہ کہتا رہتا ہے کہ نہیں، میں نے ربوہ کا نام جو تھا چناب نگر مٹایا تو مجھے اس لیے جیل بھیج دیا گیا، حالانکہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس پر سیکشول اسالٹ کے بہت الزامات ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ربوہ تو سیکشول اسالٹ کا مرکز ہے، اور اگر آپ اس لڑکی کی پوری آڈیو سنیں تو وہ صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ تم نے ربوہ میں ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے۔ اور ہماری نظر میں تو ایسا ہے کہ جو طوائفوں کے ایریاز ہوتے ہیں جنہیں ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے، وہاں پر کم فحاشی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو اس خاندان کے اندر اور اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اس کے ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت سارے ثبوت دیے ہیں، آج تو ہم 3 سوالوں کے جواب دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا کیا کہنا ہے ان معاملات میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 15 بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللتی یعتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن السبیل۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو، یعنی جو شادی شدہ عورت کرے، اس کو اڈلٹری کہتے ہیں، اس میں 4 کی شہادت ہے۔ یہ بات مرزا مسرور کہہ رہا ہے لیکن یہ ریپ کے کیس پر لاگو نہیں ہوتی۔
اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے اور کوئی راستہ پیدا کر دے۔ یہ تو قرآن پاک کی پہلی بات ہے، 4 لوگوں کی شہادت چاہیے اگر آپ نے ایک شادی شدہ عورت پر الزام لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی کنڈیشن بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو جو الزام لگا رہا ہے وہ مسجد میں جا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور ہر بات کہے کہ اس کے کہنے کے بعد کہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو اگر میں جھوٹا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور یہ 4 مرتبہ بات کہے، یہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ لیکن مرزا مسرور کے نزدیک یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور دوسری سورت کا حوالہ دیتا ہوں، یہ سورہ نور ہے، یہ 24 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا اور اس میں واضح مطالب اور آیتیں نازل کی تاکہ تم انہیں یاد رکھو۔ آپ نے دیکھا اس سورت میں بہت سارے خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس لیے کہا ہے کہ اس میں جو باتیں نازل کی گئی ہیں وہ فرض باتیں ہیں۔ اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اگر کوئی آدمی یا عورت زنا کا مرتکب ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ جو پہلی سورۃ النساء کی آیت تھی وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے تھی، یہ جو دوسری آیت ہے یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پہلی ایڈلٹری کی قسم تھی، جب کوئی شادی شدہ کرے تو اس کی سخت سزا ہے اور اس کے لیے 4 لوگوں کی گواہی ہے، یا دوسرا طریقہ کہ مسجد میں جا کے وہ 4 قسمیں کھائے۔ لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی یا عورت تعلق قائم کرے تو اس کو 100 درے مارنے کی سزا ہے۔ ریپ ان دونوں کیسز میں نہیں آتا ہے۔ ریپ کے لیے آیت نمبر 33 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کریں آپ کسی آدمی کو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے نمبر 33 کے دنیاوی فائدے یا دنیاوی عیش کے لیے آپ کسی کو بدکاری پر مجبور نہ کریں، یہ ریپ کا حکم ہے۔ اور اس کے حکم میں آیت نمبر 33 میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ تو ان کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اس صورت میں آپ عورت کو جو وکٹم ہے ریپ کی، یا آدمی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریپ کی ڈیفینیشن مغربی ممالک میں اور فقہ میں بھی تقریباً ایسی ہے کہ آپ ویجائنل سیکس ہے، اورل سیکس ہے، اینل سیکس ہے، تو جو کوئی بھی ریپ کا وکٹم ہو اس کو سزا نہیں دی جاتی، جبکہ پہلی 2 صورتوں میں کوئی شادی شدہ جوڑا زنا کا مرتکب ہو یا غیر شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کا مرتکب ہو، دونوں کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا واضح فرق ہے ریپ میں اور باقی 2 قسم کے زنا کے کیسز میں۔ آپ کو ایک بات کی حیرانی ہوگی کہ مغربی ملکوں کا قانون تقریباً ایک جیسا ہے جیسا کہ اسلامی قانون ہے، اس میں فرق ہے، بڑا ڈسٹنکٹ فرق ہے۔ ایک فرق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کی شادی نہ ہوئی ہو
اور وہ کنسنٹ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے کسی دوسرے کے ساتھ تو اس کی مغربی ممالک میں کوئی سزا نہیں ہے. اس کی وجہ یہاں کی معاشرتی حالات ہیں. لیکن اسلامی ممالک میں اس کی مناہی ہے اور اس کی سزا 100 کوڑے ہے جو بھی اس کو کرے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے کیا ہے. لیکن ریپ کی سزا اسلام میں بھی ہے اور مغربی ممالک میں اتنی ہی سخت ہے جتنی اسلام میں ہے. ہم آپ کو ابھی احادیث سے دکھائیں گے کہ ریپ کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن مغربی قوانین میں ریپ کے متعلق 2 قانون ہے. ایک سیکشن 15 ہے 2003 کا ایکٹ کا جو برطانیہ پر لاگو ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی کسی کو ریپ کرے اور اس کے ساتھ اس کو وائلنس بھی شامل ہو، یعنی اس کو جسمانی نقصان اور قسم کا بھی تشدد اس پر کرے، تو اس کی بڑی ہی شدید سزا ہے. اور یہ سزا اسی زمرے میں آتی ہے جس زمرے میں دہشت گردی اور دوسرے وائلنٹ کرائمز آتے ہیں اس ملک میں. دوسری ریپ کی سزا یہ ہے، وہ کراؤن پراسیکیوشن جو ہے اس کا ایک کتاب ہے، اس کا چیپٹر 19 ہے، اس میں مختلف سیکشنز لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے لحاظ سے بھی جب کوئی کسی کو ریپ کرتا ہے تو اس کو 1 یا 2 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے. اس برطانیہ میں موت کی سزا نہیں ہے، اس لیے عمر قید سب سے سخت سزا مانی جاتی ہے. پہلے یہ 7 سے 14 سال تک کا عرصہ تھا، لیکن اب بہت سارے کیسز میں وہ آدمی کو اس کی موت تک قید رکھتے ہیں، جو بڑی ہی شدید سزا ہے. آپ دیکھیے کہ مرزا مسرور جو ہے اس کو بالکل علم نہیں ہے، کہ نہ اسے یہ علم ہے کہ مغربی معاشرے میں جو مسلمان معاشرہ نہیں ہے وہاں پر ریپ کی کیا سزا ہے. اور وہ قرآن پاک چونکہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، لیکن اسے اس کا بالکل علم نہیں ہے. ایک بات میں اور آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی نے پہلی مرتبہ شکایت، اگر آپ اس کی ویڈیو سنیں تو اس سے ثابت ہے کہ اس نے وہ شکایت مارچ میں کی تھی اس سال میں. اب یہ نومبر یا دسمبر کی گفتگو وائرل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے مہینے تھے اس کے پاس، نہ اس نے شکایت کی طرف دھیان دیا کیونکہ اس کا اپنا سالہ انوالو تھا، یہ خود انوالو تھا، لڑکی کا باپ انوالو تھا، کوئی عامر نامی اور کوئی قریبی رشتہ دار انوالو تھا. نہ اس نے کوئی تحقیق کی اور نہ ہی اسے اس کی لاپرواہی کی. یہ حالت ہے کیونکہ ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں زنا بے شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کی نظر میں تو ایسے ہی ہے کہ ہم تو دن رات کرتے ہیں، بی بی تمہارے ساتھ ہو گیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، منہ بند کرو اور گھر جاؤ، یہ اس نے اسے کہہ دیا. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں. یہ دیکھیں پہلی حدیث جو ہے یہ عبد المالک بن مروان اس میں بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ایک عورت کو ریپ کیا گیا ہے. اور اس کے مطلب میں آپ کو اس کا متن بتا رہا ہوں کہ کہا گیا ہے جو عورت کو ریپ کیا جاتا ہے ایک برائڈل منی ہوتی ہے، اس کو ایک مانیٹری یعنی کہ پیسوں کی کمپنسیشن دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریپ کرنے والا ہے اس پر حد بھی لگائی جاتی ہے، اور حد کی پنشمنٹ سنسار کر دینا ہوتا ہے، وہ سزا موت کی ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مغربی معاشرے میں اور اسلام میں تقریباً ایک جیسی سزا ہے. مغربی معاشرے میں ابھی میں آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاؤں گا ویکیپیڈیا سے جو اسلامک قانون کے بارے میں بات کرتا ہے، وہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ 2 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں. ایک تو اسے فائنینشیل کمپنسیشن دی جاتی ہے اور دوسرے ان پر حد لگائی جاتی ہے، قانون لاگو کیا جاتا ہے، انہیں یا قید کیا جاتا ہے یا اسلام میں موت کی سزا سنسار کر کے دی جاتی ہے. یہ اگلی حدیث بھی تقریباً ایسی ہے. یہ حدیث جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ پر یہ 4379 اس کا نمبر ہے. یہ حسن حدیث ہے، قابل قبول حدیث ہے. اس میں آپ کو اس کا متن بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ صبح کی نماز کے وقت مسجد کی طرف جا رہی تھی تو کسی آدمی نے پکڑ کر اسے ریپ کیا، اس سے زنا بالجبر کیا.
وہ آدمی جب زنا کر کے کیا تو اور لوگ آ رہے تھے تو اس نے شور کیا اور ایک اور آدمی رک گیا, اس نے وہ معاملہ دوسروں کو بتایا, انہوں نے اس آدمی کو بھی پکڑ لیا جس نے ریپ کیا تھا, اور یہ معاملہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا. آپ نے اس شخص کی جس نے اس عورت کی مدد کی تھی اس کی تعریف کی اور اس کو کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے اور تم جاؤ, اور پھر آپ نے اس عورت کو بھی کہا کہ تمہارے پر کوئی سزا نہیں لاگو ہوتی کیونکہ تم تو اس کا وکٹم ہو, اس کا نشانہ ہو, اور وہ شخص جس نے زنا کیا تھا آپ نے حکم دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے, اس کو سزا موت کی سزا آپ نے دے دی. تو یہ اسلام میں سزا ہے ریپ کرنے کی. اب میں آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتا ہوں, جو یہ آپ دیکھیں, یہ ریفرنس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویکیپیڈیا سے ہے, اس میں ریپ ان اسلامک لا لکھا ہوا ہے. یہاں پر بعض چیزیں لکھی ہیں جن کے ریفرنس بھی موجود ہیں تو آپ کو وہ آسانی سے مل جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پروسیکیوشن آف ریپ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ریپ کا کیس, جناب الجبر کا کیس پیش کیا گیا, تو آپ نے ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی. اس کا ریفرنس نمبر 29 ہے اور آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ عبید نسرین نے لکھا ہے, یہ 2008 کی پبلیکیشن ہے, آپ اسے پکڑ لیں اور اس کو دیکھ لیں, آپ نکال سکتے ہیں, اسے کلک کریں, آپ کو یہ ریفرنس پر لے جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریفرنس کہاں سے لکھا گیا ہے. اسی طرح آگے لکھا ہے, if a woman claims to have been raped or sexually abused under duress, she will be acquitted of adultery in light of Quranic verse 24:33. میں نے آپ کو یہ قرآن کی ورس پڑھ کے سنا دی. یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر عورت کو ہراس کر کے زبردستی اس سے کی گئی ہے, زنا بالجبر کیا گیا ہے, تو اس کو اڈلٹری کے چارج سے بالکل ایکویٹ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر کسی نے اڈلٹری کی ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لیکن اگر کسی پر زنا بالجبر کیا گیا ہو, جس کی ریپ کی گئی ہو, اس پر ایسی کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک انگریز نے بھی ایسی کتاب لکھی ہے, اکارڈنگ ٹو پروفیسر آلیور لی مین, دی ریکوائرڈ ٹیسٹیمنی فار 4 میل وٹنسز ہیونگ سین دی ایکچوئل پینیٹریشن اپلائی ٹو الیسٹ سیکشول ریلیشن شپ, اڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. یہ اس کا جواب ہے مرزا مسرور کا. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, چاہے ریپ ہو کچھ بھی ہو, 4 گواہ چاہیے. تو دیکھیں جو مغرب کے لوگ ہیں نا, وہ بھی جب اسلامک لا پر کمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آلیور لی مین نامی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو 4 آدمیوں کی گواہی ہے نا, وہ صرف اڈلٹری کے لیے ہے, وہ ریپ کے کیسز میں اپلیکیبل نہیں ہے. یہ وہی بات کہہ رہا ہے جو وہ لڑکی ندا کہہ رہی ہے. اس کا ریفرنس نمبر 31 ہے اس صفحے پر, آپ یہ ریفرنس بعد میں نکال کر دیکھ سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے ریفرنسز ملیں گے. ان سمری میں آپ کو بتاؤں کہ ریپ میں ایک آدمی کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے. یہ پہلی قسم کی گواہی ہے, کسی نے بھی دیکھا ہو, ضروری نہیں کہ کتنا حصہ اس کا دیکھا ہے اس کو قابل قبول ہوگا. یہ خلفائے راشدین نے اس کو قبول کیا. دوسری قسم کی گواہی میڈیکل ایگزامینیشن کی گواہی ہوتی ہے, جو دیکھتی ہے کہ کوئی انجری ہوئی ہے, کون سے نشانات ہیں, کیا ہے, وہ بہت زیادہ قابل قبول ہے. تیسری قسم کی گواہی جو ریپ میں قابل قبول ہوتی ہے, وہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہا جاتا ہے. ارد گرد کے حالات کو دیکھا جاتا ہے, عورت کے بیان کو سنا جاتا ہے, مرد کے بیان کو سنا جاتا ہے, اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بھی دیکھا ہے آپ نے, لکھا ہے فائنینشیل کمپنسیشن ایک سزا ہوتی ہے, اور ریپ ایز اے تعزیر دوسری سزا ہوتی ہے. تعزیر میں یہ ہے کہ ریپ کے حد لگائی جاتی ہے اور اس کو سخت سزا دی جاتی ہے. اور تیسری قسم آپ نے حد آف ہرابہ جو ہے نا, اگر ریپ کیا جائے اور اس کے ساتھ جسمانی تشدد بھی کیا جائے تو پھر اس کی تو بہت سخت سزا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہی 3 قسم کی سزائیں مغربی ممالک میں ریپ کے لیے دی جاتی ہیں, اور یہی 3 قسم کی سزائیں اسلام میں ہیں, اگرچہ ان کی امپلیکیشن میں اور ڈیٹیلز میں کچھ فرق ہے دونوں کے درمیان. وہ اس لیے ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور دوسرا غیر اسلامی معاشرہ ہے. تمام قوانین لوگ اپنے معاشرے کے مطابق بناتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے اور کسی کی کنسنٹ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے, اس کی غیر اسلامی معاشرے میں کوئی سزا نہیں ہے, جبکہ اسلامی معاشرے میں اس کی
سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ کون سی گواہی قبول کی جائے گی اور اس کی سزا کس قسم کی ہوگی۔ تیسرے سوال کا ہم جواب دیں گے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ مرزا مسرور اور مرزا کا خاندان یہ کہتا ہے کہ ندا الناصر جو ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہی باتیں اپنے مرکز میں بھی جاری کی ہیں اور یہی باتیں وہ اپنی جماعت کو بھی بتا رہے ہیں اور انہیں منع کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس کے بارے میں بات کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ندا الناصر واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو جدید ترین میڈیکل سائنس سے حوالہ جات دکھاؤں گا۔ یہ اس سال کے 2020 اور 2021 کے پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ اسے ٹائپ کریں، ایک ویب سائٹ ہے پب میڈ، وہاں پر چلے جائیں یا گوگل پر ٹائپ کریں، آپ کو پورا پیپر مل جائے گا اور آپ پڑھ سکیں گے۔ پہلے اس پیپر کا ٹائٹل ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم اور PTSD ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھیں جہاں اس پر ظلم کیا گیا ہو یا اس کا کوئی بہت شدید اس کو چوٹ پہنچی ہو یا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا وہ لوگوں کو زیادہ تر ان میں بھی ہوتا ہے جو جنگ میں جائیں جیسے سپاہی ہوتے ہیں اور وہ جنگ کی خوفناکی کو دیکھیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ PTSD کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے، وہ اپنا بہت ضروری کام بھی نہیں کرتے، انہیں ایسا عجیب و غریب خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی جیسے بجلی کا بل دینا، پانی کا بل دینا، اپنے لیے کچھ کام کرنا، وہ اس میں سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی زندگی ساکن ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنے ہی خوف میں، اور بہت ساروں کی اس حالت کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے بلکہ ہو جاتی ہے۔ تو PTSD کا کانسیکوینسز بہت خراب ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کن لوگوں کو PTSD ہو سکتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے امپورٹنٹ ٹرامیٹک ایونٹس انکلوڈ وار، وائلنٹ پرسنل اسالٹ۔ کہتا ہے جنگ میں جو جائے یا جس پر بہت شدید قسم کا پرسنل اسالٹ ہو، اور ان میں نے ریڈ لائن لگا دی ہے، سیکشول اسالٹ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ فزیکل اسالٹ بھی شامل ہے۔ اور دوسرے اور قسم کے لوگ جنہیں PTSD ہوتی ہے وہ ہیں جنہیں ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے، جہاں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو PTSD ہو جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک میں رہتے ہیں۔ چائنا میں کم ہے، نیوزی لینڈ میں زیادہ ہے۔ اور اگر جغرافیائی حالات کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو PTSD ہے یہ 19% سے لے کر 75% لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ جو اوپر ہم نے کنڈیشنز بتائی ہیں جن کو ان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میں نے سبز رنگ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جن لوگوں کو ریپ کیا گیا ہو یا سیکشول اسالٹ کیا گیا ہو، ان میں PTSD باقیوں کی نسبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ 80% لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو آڈیو سنی ہے اس میں بہت کلیئر ایویڈنس ہے کہ ندا الناصر کو بڑی شدید قسم کی PTSD کا سامنا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی ریپ کیا گیا ہے اور 36 سال کی عمر تک، کم از کم 8 سال کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر تک اس نے اس کو برداشت کیا ہے، اور اس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اب دیکھیں آگے وہ کہتا ہے کہ ہائی رسک چلڈرن who have been abused or experienced natural disaster may have even higher prevalence of PTSD۔ کہتا ہے کہ وہ بچے جن کو بچپن میں ابیوز کیا گیا ہے یا جو نیچرل ڈیزاسٹر یعنی زلزلہ آ گیا، جنگی ہو گئی ان کے ملک میں، وہ 80% سے بھی زیادہ اس میں ریٹ ہے کہ انہیں 80% سے بھی زیادہ چانس ہے کہ ان میں بڑی سخت قسم کی PTSD ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں اس سے مردوں کی نسبت۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دی انٹینسٹی آف ٹراما، پری ٹراما ڈیموگرافک ویریبل، نیوروٹکزم اینڈ ٹیمپرامنٹ ٹریٹس آر دی بیسٹ پریڈکٹیو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اس گھر کے بچوں کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، اس سے بھی وہ اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انہیں جب PTSD ہوگی تو وہ کتنی سخت ہوگی۔
کہتے ہیں 84% آف دوز سفرنگ فرام PTSD may have comorbid condition. کہتے ہیں 84% لوگ جن کو یہ PTSD جیسی خطرناک صورتحال کا سامنا، اور یاد رکھیے یہ ذہنی بیماری نہیں ہے بلکہ حالات کا نتیجہ ہے. ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ حالات ہوں یا نہ ہوں وہ ہو کر ہی رہتی ہیں، لیکن PTSD صرف آپ کے حالات سے ڈیولپ ہوتی ہے. آپ اس فرق کو بڑی کلیئرلی یاد رکھیں. کہتا ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو الکوہل یا ڈرگ ابیوز کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی ایسا کرتی رہی ہے. لیکن باقی وجہیں ساری اس لڑکی میں موجود ہیں. فیلنگ آف شیم، یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے اسے بہت شرم آتی ہوگی. پھر ڈیسپیئر اینڈ ہوپ لیسنس، آپ دیکھ لیں مسرور خود اسے کہہ رہا ہے منہ بند کرو اور گھر جاؤ، اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، اور یہی انہوں نے پچھلے 36 سال اس کے ساتھ یہ وتیرہ رکھا ہے. تو اس سے ڈیسپیئر مطلب کہ وہ مایوسی اور ہوپ لیسنس کہ کوئی امید نہ ہونا، یہ دونوں کنڈیشن اس میں ہے. وہ کہتا ہے کہ جس میں مایوسی آ جائے، جس کو کوئی امید نہ رہے، جو شرم محسوس کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو، اس کو تو بڑی شدید قسم کی PTSD ہوتی ہے. اور اس کے فزیکل سمٹمز وہ بتا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس کا امپلائمنٹ پر اثر ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ڈائیورس بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وائلنس بھی ہوتی ہے. جس گھروں میں وائلنس ہو وہاں بھی PTSD زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اس کے باقی حالات تو نہیں پتہ، لیکن بہت ساری کنڈیشن، شیم جیسے ہو گیا، مایوسی ہو گیا، نا امیدی ہو گیا، یہ ساری باتیں اس لڑکی میں موجود ہوں گی. کہتا ہے کہ PTSD may contribute to the development of many other disorder. کہتا ہے جن کو PTSD ہو جاتی ہے تو وہ اس پر بس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نتیجہ میں انہیں انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے، ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے بعض، خاص طور پر مرد لوگ، الکوہل، شراب پینی شروع کر دیتے ہیں، illicit ڈرگز کا استعمال کر دیتے ہیں، جیسے ہیروئن، LSD قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پہلے انہیں PTSD ہوتی ہے، پھر انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ ایڈکشن ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک تباہی کا چین ہے جو شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جو سیکشول ابیوز کے وکٹم ہیں اور جن کو ریپیٹڈلی جو ہے ابیوز کیا گیا ہے اور ان کو ریپ کیا گیا ہے، اس کی ہر ملک میں، ہر قانون میں بڑی ہی سخت سزا ہے. میں آپ کو ایک کیس اس کا ایسے بتاؤں گا کہ 2-3 سال ہوئے یہاں پر ایک کیس آیا کہ ایک پیر تھا انہی کی طرح کا، جیسے یہ بھی تو روحانی بنتے ہیں نا، پیری فقیر کرتے ہیں. ایک اور پیر فقیر تھا لنڈن میں، تو اس نے اپنی بیٹی کو اسی طرح ڈیورس میں رکھا، اس کے ساتھ زنا کرتا رہا. آخر ایک دن تنگ آ کر وہ قانون کے پاس چلی گئی. وہ شخص کو عمر قید کی سزا ہو گئی، وہ آج تک اس کو بھگت رہا ہے، اور اس کا سارا گروہ جو اس نے روحانیت کے نام پر کیا ہوا تھا وہ بکھر گیا اس دن کے بعد. اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسرا کیس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ قادیانیوں میں سے ہی ایک ڈاکٹر تھا، نیورو سرجن تھا، وہ اس کا نام نفیس تھا. اس پر ایک عورت نے یہ الزام لگایا کہ اس نے اس کے پرائیویٹ پارٹس کو بغیر گلو پہنے ٹچ کیا ہے. وہ چونکہ نیورو سرجن تھا اور اس کے پروفیشن میں پرائیویٹ پارٹس کا ایگزامینیشن کرنا بہت ہی ضروری ہے، وہ کوئی انلیگل بات نہیں، لیکن اس عورت نے الزام لگایا کہ اس نے گلوز نہیں پہنے اور مجھے ٹچ کیا. حالانکہ ایسا اس نے کیوں کیا وہ اس کا انکار کرتا تھا، لیکن اس کو 16 سال قید کی سزا دے دی گئی صرف اس بات پر. اور دوسرا اس کے خلاف بڑا ہی چھوٹا سا ثبوت تھا کہ اس نے اس کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا، اس کو نہیں بلکہ ایک عورت کو اس نے بھیجا کہ ٹیکسٹ میسج کہ تم بڑی خوبصورت ہو اور تمہارا جسم بہت اچھا ہے. پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا. اس کے علاوہ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں تھا. جب ایک عورت نے اس کی شکایت کی تو اس نے جتنی عورتوں کو دیکھا تھا وہ 740 کے قریب بنتی تھی. ان میں سب کو یہ سوال پوچھا گیا کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے، تو ان میں سے صرف 12 یا 14 عورتوں نے کہا، اور ان میں سے 5 یا 6 کی انہوں نے بات مان لی. اور اس کے نتیجے میں اس ڈاکٹر کو انہوں نے 16 سال کی جیل کی سزا کر دی. اگر آپ نیورو سرجن نفیس برمنگم لکھیں تو آپ کو وہ کیس نظر آ جائے گا اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کیس میں ریپ کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس نے کبھی ریپ نہیں کیا، اس نے کبھی انڈیسنٹ اسالٹ نہیں کیا.
کلینک روم سے باہر اس نے کبھی کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا, اس کی کوئی ہسٹری نہیں تھی, اس کے باوجود اس کو جو سزا دی گئی میرے خیال میں تو بہت ہی شدید تھی, بلکہ بہت ہی غلط قسم کی اسے سزا دی گئی. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس قسم کے کیسز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو نداء الناصر کا کیس ہے یہ تو بہت ہی شدید کیس ہے. اور یہ جو نیورو سرجن کا کیس تھا یہ مسرور کے زمانے میں ہی آیا, اور مسرور نے اس کی کوئی مدد نہیں کی اس آدمی کی. مجھے اس پر بہت شدید افسوس ہوا. اب دیکھیں ایک اور پیپر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پیپر ہے بلیمنگ دی وکٹم آف اکوینٹنس ریپ. اب نداء, یہ پیپر میں نے اس لیے چنا ہے, یہ بھی ابھی کا پیپر ہے, اسی سال کا یا پچھلے سال کا پیپر ہے, آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا بڑی آسانی سے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیپر, یہ سارے میڈیکل پیپر ہیں, یہ پیپر اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ ریپ ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہیں وہ جانتے ہیں. دو قسم کے لوگ ریپ کرتے ہیں. ایک ریپ وہ آدمی کرتا ہے جسے جو وکٹم عورت ہے وہ جانتی تک نہیں ہے, جو وکٹم ہے ریپ کا اس نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. اور دوسرا وہ شخص ریپ کرتا ہے جو جس کو وکٹم جانتا ہے, جیسے ندا کہتی ہے کہ اسے باپ نے ریپ کیا, اس کے مسرور کے سالے نے کیا, اور لوگوں نے کیا, اور مسرور کا بھی وہ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ حصہ اس کو بھی بلیم کرتی ہے. کتنا حصہ ہے ہمیں اس کا علم نہیں. اب یہ پیپر بتاتا ہے کہ اس ریپ میں اور وہ ریپ جو نہ جاننے والے لوگ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے. سب سے امپورٹنٹ, سب سے ضروری فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ جاننے والا کوئی شخص کسی کو ریپ کرتا ہے تو ایک دفعہ ہوگا, دو دفعہ ہوگا, لیکن وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا, وہ وہاں سے چلا جائے گا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی جو وکٹم ہے اس کی ذہنی حالت کچھ بہتر ہونی شروع ہو جائے. لیکن اگر کوئی ریپ کا وکٹم وہ ہے جس کے جاننے والے اسے ریپیٹڈلی ریپ کر رہے ہیں, بچپن سے کر رہے ہیں, جیسے ندا کہتی ہے کہ 8 سال کی عمر سے وہ ریپ ہو رہی ہے اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اس کے مقابلے میں کہ جو ایک ان نون آدمی نے کیا اور چلے گیا, پھر ریکوری کا چانس ہے, یہاں پر ریکوری کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. جب بھی ذرا ریکور ہونے لگتی ہوگی پھر دوبارہ ریپ ہو جاتا ہوگا, اور اس کے پاس بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوگا ندا کے پاس. اس لیے وہ ریپ جو جاننے والے کرتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ خوفناک ریپ ہے, اور یہ پیپر اس فرق کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, لوگ تحقیق کرتے ہیں, تو وہ اس اتنے ضروری فرق کو بھول جاتے ہیں. تو اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب دوبارہ کوئی اسٹڈی کی جائے, کوئی تحقیق کی جائے, تو اس بات کو مد نظر رکھ کے کی جائے کہ کیا ریپ کرنے والا اس اپنے وکٹم سے واقف تھا یا ریپ کرنے والا اپنے وکٹم سے واقف نہیں تھا اور ایک اسٹرینجر تھا. اور ندا کے کیس میں تو مجھے سخت افسوس ہے کہ اسے اس کے جاننے والوں نے ریپ کیا اور اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی. اس لیے مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ جو کچھ وہ ایک ایک لفظ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کو ایک اور پیپر بتائیں گے, پھر ہم ایک آخری سوال کا جواب دیں گے کہ اس نے ابھی کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے سامنے آ جائے. اس کا بھی میں آپ کو ابھی جواب دوں گا. یہ آخری پیپر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سیکشل ابیوز اینڈ لائف ٹائم ڈائگنوسس آف سائیکیٹرک ڈس آرڈر, سسٹمک ریویو اینڈ میٹا انالیسس. یہ پیپر بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے 2 پیپر جو تھے وہ سنگل اسٹڈی اسے کہا جاتا ہے, جو ایک کوہارٹ پر ہوتی ہے, ایک گروپ آف لوگوں پر ہوتی ہے. لیکن یہ پیپر بہت ساری سٹڈیز جسے میٹا انالیسس کہا جاتا ہے, جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوں گے, ان کو اکٹھا کر کے ایک نتیجہ نکالا گیا ہے. اور جو نتائج میٹا انالیسس یعنی کہ بہت ساری سٹڈی گروپس کو ساتھ لے کر نکالے جاتے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں سنگل سٹڈی کی نسبت. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ پیپر کا جو نتیجہ ہوگا وہ زیادہ کریڈیبل مانا جائے گا. وہ اس نے یہ پیپر کیوں لکھا, اس کا آبجیکٹو کیا تھا. کہتا ہے ٹو سسٹمیٹیکلی assess the evidence for an association between sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorder.
کہتا ہے کہ وہ یہ پتا کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ریپ کا وکٹم ہوتے ہیں، سیکشول ابیوز کا وکٹم ہوتے ہیں، ان کے درمیان اور دماغی امراض کے درمیان کیا تعلق ہے. یہ دیکھیں، اب یہ وہ اس سوال کا جواب دے گا یہ پیپر جو مرزا خاندان کہتا ہے کہ ندا تو پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں بھیجو، خام خواہ کے الزام لگا رہی ہے. یہی کہتا ہے نا. تو یہ پیپر اس کا جواب دیتا ہے کہ کیا سیکشول ابیوز ہونے والے لوگ جو ہیں پاگل ہوتے ہیں. ہم نے ابھی باقی 2 پیپر میں دیکھا کہ سیکشول ابیوز کے نتیجے میں ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. جو پاگل پن نہیں ہوتا، پاگل پن جسے دماغی مرض کہا جاتا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ دماغی پریشانی کا اور دماغی امبیلنس کا شکار ہو جاتے ہیں اس ابیوز کے نتیجہ میں. ہم نے اب فرق یہ کرنا ہے کہ کیا انہیں ایسی دماغی بیماری ہے جو وہاں پر موجود ہوتی، اگر سیکشول ابیوز کو نکال دیا جاتا تو تب بھی وہ شخص پاگل ہی رہتا. جیسے مرزا قادیانی تھا، اس کو سکیزوفرینیا تھا، پی ٹی ایس ڈی تو نہیں تھی، ایس ایس ڈی تھا، مرام تھا، مراک تھا، بائی پولر سنڈروم تھا. اس پر کوئی ڈیورس نہیں تھی، لیکن وہ پہلے بھی پاگل تھا، بعد میں بھی پاگل تھا. اب یہ پیپر یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو ندا کا کیس ہے، کیا اس کا بیہیویئر سیکشل ابیوز کا نتیجہ ہے یا یہ پیدا ہی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس ذہنی بیماری ہے. اگر سیکشل ابیوز نہ ہوتی تو تب بھی اس کا بیہیویئر ایسا ہی رہتا. یہ وہ سوال ہے جس کا عدالت میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ مرزا خاندان کہتا ہے کہ وہ پاگل ہے. میں آپ کو سائنس کی، یہ سائنسی پیپر ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں بڑا ٹیکنیکل ڈیٹا لکھا ہوا ہے. یہ وہ ثبوت ہے جو عدالت بالکل قبول کرے گی. میں کہتا ہوں میری ویڈیو لے جانا جب اس کا کیس آئے تو جج یہ ثبوت قبول کرے گا. یہاں پر لکھا ہے there is no statistically significant association between sexual abuse and diagnosis of schizophrenia and somatoform disorder. somatoform disorder جو ہے نا، یہ اس کا somatic symptom disorder اس کا نام ہے دوسرا. اس میں ہسٹیریا اور بہت ساری بیماریوں کو اکٹھا کر کے ایک بیماری میں شامل کر دیا گیا، جب ریسرچ میں سے بہت سارے ثبوت آنے کے بعد. اب وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نتیجہ نکال رہا ہے. وہ یہ جو سکیزوفرینیا ہے نا، اور ایس ایس ڈی جو ہے، سمیٹک سمپٹم سنڈروم اور سمیٹوفارم ڈس آرڈر جو ہے، یہ پرائمری ذہنی بیماری ہے. سیکشل ابیوز ہو یا نہ ہو، اس آدمی نے پاگل ہی رہنا ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ بھی پاگل ہے، اس کے بغیر بھی پاگل ہے. یہی مرزا خاندان کہہ رہا ہے. یہ پیپر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پرائمری برین ڈس آرڈر جو ہیں، جو دماغی بیماریاں جیسی مرزا قادیانیوں کو تھی، اس کے اور سیکشل ابیوز کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. جو امبیلنس ندا ناصر کو ہے وہ ان بیماریوں کا نتیجہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ندا جو ہے وہ پاگل نہیں ہے. No longitudinal study that assessed bipolar disorder اور دوسری 2 بیماریاں، اور وہ کہتا ہے کہ bipolar disorder جو مرزا قادیانی کو تھا اور obsessive compulsive disorder وہ بھی مرزا قادیانی کا تھا، کہتا ہے اس کا بھی sexual abuse سے تعلق نہیں ہے. اور یہ دونوں 4 بیماریاں جو ہم نے کہی ہیں، schizophrenia، SSD، bipolar disorder، obsessive compulsive disorder، جو میں نے آڈیو سنی ہے، اس میں ان 4 بیماریوں کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ندا پاگل نہیں ہے. اس کو جو ڈسٹریس ہے وہ صرف سیکشول ابیوز کا نتیجہ ہے. آگے دیکھیں، گرین میں اس نے لکھا ہے کہ ایسوسیشن بٹوین سیکشول ابیوز اینڈ ڈپریشن، ایٹنگ ڈس آرڈر اینڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈرومز آر اسٹرینتھنڈ بائی دی ہسٹری آف ریپ. کہتا ہے کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے دماغ کو، جسم کو، ہر چیز کو متاثر کریں گی. وہ ہے ڈپریشن ہو جائے گا، انگزائٹی ہو جائے گی، ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جائے گا، یا زیادہ کھائیں گے یا نہ کھائیں گے یا کم کھائیں گے، اور PTSD ہو جائے گی. یہ کنڈیشن، انگزائٹی، ڈپریشن، ایٹنگ ڈس آرڈر اور PTSD سیکشل ابیوز اور خاص طور پر ریپ کا نتیجہ ہے.
اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ندا کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم نہ ہوتی، کیونکہ اسے کوئی بھی پرائمری دماغی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہی عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ اس کو جو ڈس آرڈر اور ڈسٹریس جس سے وہ بات کرتی ہے وہ سیکشول ابیوز اور ریپ کے نتیجہ میں ہے، اور اس کو کوئی پرائمری مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک بات ہے۔ ندا پاگل نہیں ہے، لیکن اسے سیکشول ابیوز کے نتیجے میں بہت شدید نقصان پہنچا ہے، اور وہ لوگ جو انوالوڈ ہیں ان کی سزا اس کے پروپورشنیٹ ہونی چاہیے، اور جو بہت شدید سخت ہوگی۔ اب آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ پیپر جو ہے اس کو پڑھ لینا تو آپ کو اور بھی بہت کچھ پتہ لگ جائے گا۔ آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مس ندا الناصر نے اب ہی کیوں فیصلہ کیا کہ وہ آئے اور دنیا کو یہ ساری باتیں بتانا شروع کر دے۔ اس کی ایک بڑی عجیب وجہ ہے۔ وہ اپنی اگر پوری آڈیو سنیں تو وہ آڈیو میں کہتی ہے کہ حضرت صاحب آپ نے مجھے کاؤنسلنگ کے لیے بھیجا، میری کاؤنسلر کہتی ہے کہ ہر آدمی کی سیکشول ابیوز کے بعد، ریپ کے بعد مختلف رسپانس ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کی کاؤنسلر کہتی ہے کہ اس کی رسپانس یہ ہے ندا کی کہ وہ فریز ہو جاتی ہے، اپنے آپ میں گم ہو جاتی ہے، اس کو بھولنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی وہ 36 سال کرتی رہی۔ اب اس کی کاؤنسلر نے اسے بتایا ہے کہ یہ اس کا حل نہیں ہے، تم جتنا اپنے آپ میں فریز ہوگی، جتنا اپنے آپ میں گھٹن میں مبتلا ہوگی، تمہاری بیماری بڑھتی ہی جائے گی، تمہاری دماغی حالات اور تمہارے جسم پر بہت شدید اثر ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے تم ان کو کنفرنٹ کرو، تم بتاؤ ساری دنیا کو جا کے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا۔ اس کے دو نتیجے نکلیں گے کہ تمہارے ساتھ جو ابیوز ابھی تک ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، دوسرے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، اور تمہیں وہ وقفہ ملے گا جس میں کم از کم کچھ ہیلنگ ہو جائے گی تمہاری۔ اس لیے وہ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہے۔ اور مسرور ہے تو نے خود کیا اپنے ہاتھ سے، تو نے اس کو اس جگہ بھیج دیا جہاں انہوں نے اسے راستہ بتایا ہے کہ اس کی ریپیئر کا کیا طریقہ ہے۔ 100% ریپیئر تو کبھی نہیں ہوگی، لیکن جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے اس سے اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا۔ اور تم کیسے آدمی ہو، نام اسلام کا لیتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو، اسلام نام کی کوئی چیز تم میں ہے ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔